بجلی کے صارفین کے لیے بڑا ریلیف، وزیر اعظم کا 300 یونٹ پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کرنے کا اعلان۔ بجلی کے 300 یونٹ تک استعمال پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لاگو نہیں ہوں گے۔ شہباز شریف نے پہلے 200 یونٹ تک ریلیف دیا تھا۔ حکومت نے غریبوں پر ایک اور بوجھ لاد دیا، پیٹرول 2 روپے 7 پیسے لیٹر مہنگا، نئی قیمت 235 روپے 98 پیسے مقرر، ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 99 پیسے، مٹی کا تیل 10 روپے 92 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ وہ بندہ کام نہیں کر رہا، جس کی دہاڑی باہر مزدوری کرتا ہے، لگتی نہیں ہے، تو مجھے بتائے وہ کہاں سے آئے گا پیٹرول ڈلوا کے اپنا کام ڈھونڈے گا۔ ہمارے ملک میں یہ قیامت ہی آ گئی ہے، مہنگائی پہ مہنگائی کرتے جا رہے ہیں، ان کو غریبوں کا سانس ہی نہیں ہے۔ غریب آدمی جس کے سورس آف انکم کچھ بھی نہیں ہے، جو غربت کی جو انتہائی لکیر سے زندگی گزار۔ سونے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، سونا 32 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا، جبکہ خالص 24 کیرات سونے کی قیمت 1,42,500 روپے فی تولہ مقرر، جبکہ فی کیرات فی تولہ سونا 1,22,030، جبکہ اس سے زیادہ فی کیرات تولہ سونے کی قیمت 211,24,687 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ سیلابی صورتحال میں وفاق کا بڑا فیصلہ، پیاز اور ٹماٹر کی درآمد پر ٹیکس اور ڈیوٹی ختم، تاجروں کے لیے 31 دسمبر تک چھوٹ، آلو پیاز اور ٹماٹر کی قیمتوں کو بیک گیئر لگ گیا۔ سرکاری نرخ نامے اور اوپن مارکیٹ میں سبزیوں کی قیمتوں میں تضاد برقرار، انتظامیہ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کرانے میں ناکام، پیاز کی سرکاری قیمت 132 روپے سے کم ہو کر 128 روپے کلو ہو گئی، ٹماٹر کی سرکاری قیمت 20 روپے کم ہوئی، لیکن بازاروں میں 150 روپے کلو فروخت جاری ہے۔ کریلے، بھنڈی، بینگن، گھیا کدو اور گھیا توری سمیت دیگر سبزیاں بھی زائد نرخوں پر فروخت ہوئیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں سبزی فروشوں کی جانب سے منچاہے دام وصول کیے جاتے رہے۔ شہریوں نے حکومت سے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کرنے اور سبزیوں کی قیمتوں میں ریلیف مہیا کرنے کا مطالبہ کیا۔ آج کل باہر سے سبزی آ رہی ہیں ساری، ٹھیک ہے، پہلے سبزی ادھر کی تھی، سندھ وغیرہ یہ سارے رڑ چکے ہیں، اب ساری باہر سے سبزی آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ کل 300 تک پیاز بکا ہے، آج 150-200 کے درمیان پیاز بک رہا ہے، کیوں سرکار نے کافی ریٹ توڑ دیے ہیں۔ نزلہ، زکام، بخار کی ادویات کی مارکیٹ میں قلت، پیراسیٹامول جبکہ پیناڈول ٹیبلٹ اور سیرپ کی قلت برقرار ہے۔ ڈینگی کورونا کے مریضوں کو ادویات نہ ملنے پر پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ انٹیمیزول اور ڈوپالیکس سمیت متعدد ادویات کی مارکیٹ میں قلت ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نزلہ، زکام، بخار کی ادویات کی مارکیٹ میں قلت، پیراسیٹامول، کالپول، پیناڈول ٹیبلٹ اور سیرپ کی قلت ہے، جبکہ ڈینگی کورونا کے مریضوں کو ادویات نہ ملنے پر پریشانی کا سامنا ہے۔ شہر کی 4 شاہراہوں کی توسیع اور مرمت کے لیے 6 ارب 17 کروڑ روپے جاری، رائے ونڈ روڈ کو مزید کشادہ بنایا جائے گا، جبکہ رائے ونڈ سے لیک سٹی تک 10 کلومیٹر سڑک تعمیر کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ہدایت کی روشنی میں شہر میں شاہراہوں کی تعمیر کے لیے کام شروع کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر 4 شاہراہوں کی چوڑائی کو بڑا کرنے اور روڈز کی مرمت کے لیے 6 ارب 17 کروڑ روپے کی لاگت سے کام شروع کیا جائے گا۔ 220 ملین جاری کردہ فنڈ سے مانگا رائے ونڈ سڑک کی چوڑائی پر 18 کلومیٹر تک کام کیا جائے گا۔ لاہور رائے ونڈ لیک سٹی تا رائے ونڈ روڈ کو 10 کلومیٹر تک مرمت کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے گجرات کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا، 5 ارب 32 کروڑ 45 لاکھ کی اسکیمیں بجٹ میں شامل، گجرات میں 38 اسکیمیں رواں سال مکمل ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر گجرات میں روڈ سیکٹر کی 38 اسکیمیں کابینہ کی منظوری کے بعد سالانہ ترقیاتی بجٹ کا حصہ بنا دی گئیں، جبکہ گجرات کے لیے 5 ارب 32 کروڑ 45 لاکھ کی اسکیموں کو ترقیاتی بجٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ گجرات میں 104 کلومیٹر طویل روڈ سیکٹر کی 38 اسکیمیں رواں مالی سال ہی فنڈنگ کر کے مکمل کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے اسکیموں کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ سے فنڈنگ کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ گجرات میں روڈ سیکٹر کی 28 اسکیمیں محکمہ تعمیرات و مواصلات، جبکہ 10 اسکیمیں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ مکمل کرے گا۔ اسکیموں میں نورا منڈیالہ روڈ، جلال پور جٹا بائی پاس، جپووال روڈ، لالا موسا دولت نگر روڈ، ملک پور تا رنگ پور روڈ کی تعمیر سمیت 38 اسکیمیں شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مزارات پر حفاظت پاپوش کی اجرت کی وصولی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ 10 روپے جوتوں کے فی جوڑے کے حساب سے اجرت وصول کی جائے گی۔ داتا دربار میں حفاظت پاپوش کا ٹھیکہ 6 کروڑ 66 لاکھ میں دیا گیا ہے، جبکہ سابق دور حکومت میں تمام مزارات پر حفاظت پاپوش کو مفت کر دیا گیا تھا۔ عقیدت مندوں کو 10 روپے کے حساب سے ادائیگی کرنا ہوگی۔ موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس 20 روپے مقرر کی گئی ہے۔ علم کے میدان میں لاہور سب سے پیچھے، میٹرک کے نتائج نے ڈھول کا پول کھول دیا۔ پنجاب بھر کے 9 تعلیمی بورڈز میں لاہور نتائج میں سب سے پیچھے رہا۔ سرکاری اور پرائیویٹ اسکول مالکان کی کارکردگی بھی سامنے آ گئی، بہترین نتائج میں ڈی جی خان سر فہرست۔
میٹرک کے امتحانات کے نتائج میں لاہور کے سرکاری اور نجی اسکولوں کی پنجاب بھر میں سب سے بری کارکردگی رہی۔ پنجاب بھر کے 9 تعلیمی بورڈز میں لاہور تعلیمی بورڈ کے نتائج سب سے کم آئے ہیں۔ پہلے نمبر پر سب سے اچھے نتائج ڈی جی خان بورڈ کے رہے جس کا نتیجہ 77% رہا۔ دوسرے نمبر پر ملتان بورڈ رہا جس کا نتیجہ 76% رہا۔ فیصل آباد بورڈ 73% کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ آخری نمبر پر لاہور ڈویژن رہا جس کے نتائج 66% رہے۔ راولپنڈی بورڈ کا رزلٹ 71%، گجرانوالہ کا 70%، سرگودا بورڈ کا رزلٹ 69%، بہاولپور 58% اور ساہیوار کا رزلٹ 67% رہا۔ چراغ تلے اندھیرا۔ ایل ڈی اے کے قریب قرب و جوار میں غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار ہے۔ ایل ڈی اے دفاتر کے سامنے درجنوں غیر قانونی عمارتیں زیر تعمیر۔ شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے ڈی جی ایل ڈی اے کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ نوٹس لینے کے باوجود بلڈنگز کے غیر قانونی فلورز بھی ڈلوا دیے گئے ہیں۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول جنرل ہسپتال دھوبی گھاٹ بن گیا۔ ہیڈ ماسٹر محمد یوسف گھر کے قالین اسکول میں دھلوانے لگے۔ اسکول کی دیواروں پر سوکھنے کے لیے لٹکا دیے گئے۔ بچوں سے اسکول کی صفائی اور بینچ اٹھوانے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ اہل علاقہ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے نان پروفیشنل رویے کے باعث اسکول میں بچے داخل کروانے سے کترانے لگے۔ بیشتر اساتذہ آدھی تنخواہ کے عوض دوران ڈیوٹی اسکول سے غائب رہنے لگے ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اساتذہ کی غیر حاضری کے باعث اسکول کے انتظامی معاملات بھی ٹھپ ہیں۔ اہل علاقہ نے سی ای او ایجوکیشن حبیب فاروقی سے ہیڈ ماسٹر محمد یوسف کو فوری تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سی ای او ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ اسکول کے انتظامی معاملات اور کرپشن کی انکوائری کی جا رہی ہے جس کے بعد ہیڈ ٹیچر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ محکمہ کو متعدد بار درخواست کی لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ انتظامی افسران بھی ہیڈ کے مبینہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ ان کا ایک کلیگ ہے جو وہ باہر چلا گیا سعودی عرب، ٹھیک ہے نا، شارٹ لیو پہ گیا ہے، جبکہ محکمے کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ پرنسپل صاحب اس کی جو ہے نا تنخواہ لے رہے ہیں اس کمٹمنٹ پہ کہ میں آدھی تنخواہ میں رکھوں گا اور آدھی تنخواہ میں آپ کو دوں گا۔ جو بچے آتے ہیں ان سے کام اتنا لیا جاتا ہے، وہ کچھ تھوڑے دن پڑھتے ہیں باقی چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم سے کام نہیں ہوتا، اتنا بھاری بھاری سامان اٹھوا کے یہاں۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ 15 تھانوں کے انچارج انویسٹیگیشن تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ سب انسپیکٹر محمد رفیق انچارج انویسٹیگیشن رنگ محل تعینات کر دیے گئے، جبکہ سب انسپیکٹر محمد رمضان انچارج انویسٹیگیشن یکی گیٹ تعینات، محمد ندیم خالد کو انچارج انویسٹیگیشن ہیر تعینات کیا گیا ہے، جبکہ سب انسپیکٹر محمد کامران کو انچارج انویسٹیگیشن نولکھا تعینات کیا گیا۔ سب انسپیکٹر محمد صدیق انچارج انویسٹیگیشن مستی گیٹ، جبکہ انچارج مستی گیٹ بدر مہدی کو کلوز انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر تعینات کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں اہم نوعیت کے کیسز کی سماعت ہوئی۔ شہر کی عدالتوں میں دن بھر کی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ پنجاب حکومت اور پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھا دیا۔ عدالت نے فریقین کو 7 ستمبر کو درخواست کے قابل سماعت ہونے کے متعلق دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ نئے ترمیمی نیب آرڈیننس 2022 کے تحت بعض کیسز میں احتساب عدالت کے دائرے اختیار ختم ہونے کا معاملہ۔ احتساب عدالت نے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کے ملزمان کو عارضی ریلیف دیتے ہوئے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ احتساب عدالت نے خواجہ برادران کیس میں اشتہاری شریک ملزم اور پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ندیم ضیاء کی 2 ریفرنسز میں عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے ملزم کی 7 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو گرفتاری سے روک دیا۔ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں بھی ندیم ضیاء نے عبوری ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ چینی کونسل جنرل کا متاثرین سیلاب کے لیے مالی امداد کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ لاہور میں چینی کونسل جنرل آفس کی طرف سے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 300 ملین روپے کی امداد دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے چین کے کونسل جنرل زاؤ شیرین نے ملاقات کی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو چین کے کونسل جنرل نے چین کی حکومت اور پاکستان میں چین کے سفیر کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام بھی دیا۔ چینی کونسل جنرل نے پنجاب میں سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے لاہور قصور شیخپورہ ننکانہ صاحب کا ماسٹر پلان طلب کر لیا۔ کمشنر لاہور کہتے ہیں کہ لوگوں کی سہولت کے لیے پنجاب حکومت کی ترجیحات پر کوئی مصلحت نہیں۔ کمشنر لاہور نے ہسپتالوں سمیت اسکولوں کے بھی اچانک دوروں کا عندیہ دے دیا ہے۔ کمشنر لاہور عامر جان نے کہا کہ تمام اضلاع کے ہسپتالوں کے رات کو اچانک دورے ہوں گے۔ موقع پر افسران کو بلایا جائے گا۔ تمام افسران کمر کس لیں۔ مسلم لیگ نون سیلاب زدگان کی امداد کے لیے میدان میں آگے۔ رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک نے کہا کہ سیلاب متاثرین مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून NA 127 सिंहपुरा में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप का इनेकाद किया गया। रिलीफ कैंप रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज की जानिब से लगाया गया। इस मौका पर अहले इलाका के मुगैर हज़रात और अवाम ने दिल खोलकर अतियात जमा करवाए। इस मौका पर साबिक चेयरमैन इजाज अनवर टीपू, मेहर शहबाज चांदी, मियाँ इमरान, फैज रसूल, आशिक सुलहरी, मेहर गुड्डू, जावेद प्रेमी, राना शहजाद, सादत अली, चौधरी इमरान समेत दीगर मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली परवेज मलिक ने कहा कि सैलाब मुतासरीन मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। उनकी बहाली के लिए लोगों को आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना होगा। आज हर पाकिस्तानी के ऊपर ये लाजिम है कि वो एक कदम आगे बढ़ाए और उनकी अब दोबारा आबाद करने के लिए उनको अपना किरदार अदा करे। जो फ्लड के जो अफेक्टीज हैं उनकी बहाली के लिए सर्व किया जाए। मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि अपने कायद की हिदायत पर पूरे लाहौर में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप लगाए जा रहे हैं। हमने अपनी 1 माह की तनख्वाह भी सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दी है। ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि सैलाब मुतासरीन की खिदमत का है। हमने बतौर रुकने असम्बली अपनी 1 माह की तनख्वाह भी रज़ा कराना तौर पर देने का ऐलान किया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी से रब्ता है। प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑर्डर के ऊपर हमने अपनी तमाम डेरा गाजी खान, राजनपुर की, जैमपुर की, तौनसा की तमाम तंजीमों को ऑनलाइन किया हुआ है। MPA चौधरी शहबाज ने कहा कि 2010 में भी मुस्लिम लीग नून ने सैलाब मुतासरीन की भरपूर खिदमत की थी। अब भी अपने बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यूनियन कौंसिल से मरहला वाइज इमदादी सामान इकट्ठा करके जनूबी पंजाब रवाना करेंगे। कैमरामैन वसीम निसार के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।